حالانکہ یہاں جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اسلام وہ دین لے کر آیا ہے، یعنی اسلام وہ دین ہے، وہ ہدایات لے کر آیا ہے کہ جو فرد کو انفرادی طور پر بھی عدل کرنے کے لیے پابند کرتی ہے اور اسی کے ساتھ اجتماعی طور پر بھی عدل قائم کرنے کی بات کرتا ہے. یعنی اسلام انفرادی طور پر بھی فرد کو بھی اپنی زندگی کے اندر عدل اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. یعنی بات ایسی نہیں ہے کہ بس کر لی جائے تو بہت اچھی بات ہے اور نہ کی جائے تو کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، ایسا نہیں، بلکہ واضح طور پر یہ بات ہے کہ عدل کا اللہ نے حکم دیا. اللہ رب العالمین نے یہ بات ہمیں بتائی. سورہ نساء کی آیت 134 دیکھیے، سورہ مائدہ کی آیت 8 دیکھیے، اس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کرے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اللہ تعالیٰ سے بات کہتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر اٹھنے والے، اللہ کے لیے آپ کی گواہی دینے والے، انصاف کی گواہی دینے والے بن کر اٹھو. اور پھر ایک مقام پر یہ کہہ دیا چاہے تمہاری گواہی کی ضرورت تمہاری اپنی ذات پر ہی کیوں نہ پڑے یا تمہارے قریبی اعزہ پر ہی کیوں نہ پڑے، صاحب معاملہ خواہ غریب ہو یا امیر، تمہیں اس معاملے میں عدل کا ساتھ دینا چاہیے. اللہ تم سے زیادہ ان کا جو ہے خیر خواہ ہے. یعنی یہ بات بتائی کہ چاہے معاملات ذاتی کے حوالے سے ہوں یا اپنے دیگر اور قریب اعزہ کے حوالے سے ہوں، انسان کو عدل کرنا، چاہے اس گواہی کی ضرورت، اس عدل کی ضرورت جو ہے وہ انسان کی اپنی ذات یا کسی قریب اعزہ پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو. اور دوسرے مقام پر سورہ مائدہ کی آیت 8 میں کہہ دیا گیا، وہاں کہا گیا کہ تمہیں پھر وہی انصاف کا عدل کا علمبردار بن کر اٹھنا ہے اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے باز رہ جاؤ. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اعْدِلُوا، عدل کرو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے باز رہ جاؤ، عدل کرو. اعْدِلُوا وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ تقویٰ سے قریب تر ہے، یعنی یہی تقویٰ ہے. اقرب یعنی تقویٰ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. ایک آدمی کو، ایک مسلمان کو متقی ہونا ہے، متقی ہونے کا اللہ مطالبہ کرتے ہیں تو ہوا اقرب للتقویٰ، اللہ سے ڈرنے کا یہی تقاضا ہے کہ آدمی چاہے دوست ہو یا دشمن سب کے ساتھ عدل کرتا چلا جائے. اس اعتبار سے آپ دیکھیں اسلام کتنا ممتاز ہے، یعنی کیا حیثیت رکھتا ہے. یہ بات تو عام پائی جاتی ہے کہ اقربا پروری جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے. یعنی جو پہلی بات تھی کہ اگر آپ نے اپنی ذات کے خاطر یا اپنے دوستوں کے، اپنے گھر والوں کے لیے کر جائے وہاں پھر بھی کسی درجے میں، لیکن دشمنی کے معاملے کے اندر کہ دشمنوں کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے، اس معاملے میں اسلام بالکل ممتاز. یعنی کہیں کوئی نظیر، کوئی مثال ایسی نہیں ملتی دنیا کے اندر کہ جہاں لوگ اپنے کہیے کہ ان کے ساتھ، یعنی جو اس کے دشمن ہیں اس کے ساتھ عدل کرنے کا معاملہ کریں، وہاں یہ صورتحال نہیں ملتی. جبکہ اسلام اس معاملے میں اتنا زیادہ ممتاز ہے کہ جب تک دشمن کا معاملہ ہے، ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے دور میں، اور اس کے بعد جب بھی لوگ عدل پر قائم رہے. آج تو معاملہ یہ کہ ہم خود عدل پر قائم نہیں ہے، لہٰذا ہمارے نہ دوستی کا معیار درست ہے نہ دشمنی کا معیار درست ہے. اگر اسلام پر آ جائے، یعنی بات مسلمان کی اس مسلمان کی نہیں ہے جو اسلام پر عمل پیرا نہیں ہے، چاہے وہ اسلام کا پورا وہ نہیں کرتا، پیش کر سکتا، اس کا نظیر نہیں پیش کر سکتا، اس کا کہیے کہ وہ نمونہ بن کر سامنے نہیں ہے، لیکن جو واقعی نمونے ہیں تو وہاں پر جو بات ہمارے سامنے آتی ہے تو وہ اس طرح آتی ہے. ابو عزیز مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں اور کافر مشرک ہیں اور اس طرح گرفتار ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں، یعنی وہاں جس انصاری گھر میں مجھے ان کے حوالے کیا گیا بطور قیدی کے، یعنی کیا ہے دشمن ہے، قیدی ہے، اب اس قیدی کو بطور قیدی کے وہاں پر رکھا گیا ہے تو ان کا حال یہ تھا کہ مجھے روٹی کھلاتے تھے اور خود کھجوریں کھاتے تھے. یعنی روٹی اور کھجور کے معاملے میں کھانے کے اعتبار سے روٹی کا مقام آگے ہے بنسبت کھجور کے نہیں ہے تو کھجور کھاتے تھے ورنہ روٹی کا مقام. تو کہا کہ زیادہ اس کے لیے اس کی ضرورت، اس کے چاہیے کہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کو پورا کرنے کے اعتبار سے معاملات اس طرح سامنے آتے ہیں. اگر لوگ ذمہ بن کر رہتے ہیں وہاں پر تو پھر ان کے جو حقوق ادا کیے جاتے ہیں، اور اسلام کی ایک ضروری مثال ہمارے سامنے، یعنی جہاں پوری تاریخ دیکھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ میدان جنگ کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو بھیجتے ہیں تو یہ بات کہہ دیتے ہیں تمہیں کیا کیا کام کرنے، اصول بتا دیے. یعنی اسلام وہ اصول متعین کر دیتا ہے کہ جنہیں ہر حال میں حالت جنگ میں بھی ایک مسلمان جو ہے چھوڑ نہیں سکتا. بہت ساری باتیں بتا دی گئی، کس پر ہاتھ اٹھانا ہے، کس پر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. یعنی مسلمان کی طاقت جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے
تقوی کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، اللہ کی مرضی کے تابع رہتے ہوئے، اس لیے کہ وہ تلوار جب اٹھاتا ہے، وہ ہتھیار جب اٹھاتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اٹھاتا، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں اٹھا رہا. یعنی اس کا یہ ہتھیار اٹھا لینا اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، اپنی کہیے کہ کسی اور ضرورت کے اعتبار سے نہیں ہے، کوئی کشور کشائی کا معاملہ اس کے سامنے نہیں ہے کہ دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا ہے اور مال و دولت کے انبار اکٹھے کرنے کے لیے نکلا ہے. اللہ کی خاطر تو اللہ کے دین کی سربلندی کے حوالے سے، لوگوں کے اوپر سے ظلم کا نظام ہٹانے کے حوالے سے، اس اعتبار سے ساری بادشاہوں کے جبر سے بچا کر اسلام کے نظام عدل میں لانے کے لیے اس اعتبار سے اٹھا. تو ہمارے سامنے اس کی بھی مثالیں بہت سی ملتی ہیں. سب سے مشہور مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ سامنے آتی ہے کہ جب انہوں نے ایک یعنی حالت جنگ کے اندر جب اس کے سینے پر سوار ہو گئے اور دشمن کے اور اسے قتل کرنے والے تھے تو اس نے منہ پر تھوک دیا، اور جب منہ پر تھوک دیا تو وہ ان کے سینے سے ہٹ کر اٹھ کر کھڑے الگ ہو گئے، چھوڑ دیا اس کو. یعنی اب یہاں جو بات سامنے آتی ہے، ظاہر دشمن نے جو کام ویسے کافر ہے، مشرک ہے، ایسا نہیں کہ اس نے کوئی ایسا کلمہ پڑھ لیا ہے کہ بھائی اب پتہ نہیں دل سے پڑھا ہے جیسے نہیں پڑھا ہے اب تو چھوڑ ہی دینا ہے، بلکہ اس نے تو ایک مزید یہ کام کیا کہ ان کے منہ پر تھوک دیا. یعنی حالت اشتعال میں کچھ نہ کر سکا تو یہ کام کر دیا. تو اس کی کسی جرم کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے، لیکن یہاں ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے دل میں اس کے لیے اپنی ذات کی توہین کے اعتبار سے ایک اشتعال پیدا ہوا ہے. تو تقویٰ نے ان سے یہ بات کہہ دی، یعنی تقویٰ نے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا، اس تلوار کو پکڑ لیا کہ اب یہ اس کے اوپر نہیں آ سکتی، اس لیے کہ ذاتی اشتعال بھی پیدا ہو گیا، یعنی ذات کا معاملہ بھی ساتھ آ گیا. ورنہ ظاہر وہ قابل تعریف معاملہ تو نہیں ہے، لیکن اس تقویٰ اور اس احتیاط کا معاملہ، اسلام وہ تقویٰ وہ احتیاط وہ چیز دیتا ہے جب ہاتھ میں تھماتا ہے. یعنی جب وہ ہتھیار تھماتا ہے تو اس سے پہلے کیا کرتا ہے؟ تربیت کرتا ہے، اس لائق اس مقام تک لے کے جاتا ہے، اس کے بعد پھر ان کے ہاتھ میں دیتا ہے. ورنہ کیا کہتا ہے؟ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روکے رکھو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات، نماز قائم کرو، زکات دو، اپنی تربیت کرو، اس مقام تک پہنچو کہ جب اللہ حکم دیتا ہے کہ اب قتال کرو، ابھی سب کام بھی تمہیں کرنا ہے. یعنی مراد ساری یہ ہے کہ عدل کے اعتبار سے اسلام جو پیمانہ پیش کرتا ہے، جو نظیر پیش کرتا ہے، دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملے گی. اس اعتبار سے جو جتنا شقی ہے، جو جتنا بے رحم ہے، وہ اتنا بڑا سپاہی پایا جاتا ہے. لیکن یہاں تو معاملہ اس کے برعکس ہے. یہاں تو وہ لوگ ایسے ہیں حساس دل کے مالک ہیں، اور صرف اسی حد تک اور اسی درجے میں کہ جہاں جتنا ضروری ہے اتنا ہی دشمنی کے معاملے میں بھی ان سے جو ہے کوئی جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس دائرے میں رہتے ہیں. تو کہہ دیا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے باز رہ جاؤ، یعنی جو ان کے حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں. آج جو کہیے کہ مہذب معاشرے، یعنی مہذب قومیں جو بڑی سویلائز کہلاتی ہیں، بڑی تعلیم یافتہ 100%، یعنی جن کے پاس لٹریسی ریٹ جو ہے تعلیم یافتہ ہونے کے حوالے سے 100% افراد تعلیم یافتہ ہیں اور بڑے دانشور اور بڑے بڑے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن بتائیے اس معاشرے میں کتنی آوازیں اٹھی ہیں. یعنی اس ظلم کے خلاف جو ظلم یہاں پر رائج ہے، جس کو دنیا نے دیکھا، ان کے اپنے ذرائع ابلاغ نے دکھایا، ایسا نہیں کہ چھپا ہوا ہے بلکہ تسلیم کیا گیا کہ ہاں ایسا ہوا، یہ سارے واقعات ہیں، یہ سب چیزیں. لیکن کتنا سامنے آئے بات کہ اس معاشرے کے اندر کتنا وہ ذہن موجود ہے جس میں اکا دکا افراد سعید روح ہے کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہیں کہ کہیں سے کچھ آواز اٹھ جاتی ہے، کوئی بات ہو جاتی ہے، کوئی مظاہرہ ہو جاتا ہے. لیکن بحیثیت مجموعی قوم کی صورتحال کیا ہے؟ قوم کی صورتحال تو یہ ہے کہ دشمنی میں سب چیزیں جائز ہیں. یعنی یہ جو ہمارے یہاں بھی ایک بات کہہ دی گئی، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، یہ اسلام کی بات نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے نہ محبت بے قید ہے اور نہ جنگ جو ہے وہ اپنی حدود سے باہر جا سکتی ہے. ہر ایک کے اندر آدمی اسلام کا عدل کا پابند ہے. تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں گویا اسلام عدل کی قیام جو ہے وہ اسلام کا قیام ہے، اسلام کا قیام تو عدل کا قیام ہے. اس اعتبار سے تو فرق کے والے سے بات تو یہی ہے. پہلی بات تو میں اپنے سامنے یہ رکھنی چاہیے، وہ بڑی آیت جو ہم سنتے ہیں سورہ نحل کی آیت 90 ہر جمعے تو آپ کے سامنے آتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یاد ہو گئی ہوگی لوگوں کو، سنتے سنتے ہر جمعے کو سنتے ہیں آدمی کے سامنے، اور جب پڑھتے ہیں تو تیار ہو جاتے ہیں کہ آپ ختم ہو رہا ہے. یعنی اس اعتبار سے لوگوں کے ذہنوں میں رہتی ہے بات. تو کیا کہا وہاں؟ اللہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا. پھر وہ احسان کی بات بھی ہے، پھر ایتاء ذی القربیٰ کی بات بھی ہے، فحش و منکر سے بچنے کی بات بھی ہے. لیکن پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا. تو یہ عدل کہاں کیا جائے گا؟ آدمی سوچے شاید یہ عدالت کی کرسی پر کیا جائے گا. تو یہ صرف عدالت کی کرسی پر نہیں ہے،
بلکہ یہ تو انسان کے ساتھ ہر وقت لگا ہوا ہے، ہر معاملے میں لگا ہوا ہے. یعنی جس کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم فرض کرتا ہے وہ کون ہے؟ یعنی آدمی سوچے، غور کرے، آج کے اس معاشرے کے اندر جہاں ہم بیٹھے ہیں، میں اور آپ، اس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ ظلم انسان جس کے ساتھ کرتا ہے وہ اس کی اپنی ذات ہے. ایسا نہیں ہے کہ برابر والے کے ساتھ کرتا ہے، بھائی کے ساتھ کرتا ہے، پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے. یعنی سب سے زیادہ ظلم انسان اپنی ذات کے ساتھ کر رہا ہے. اس کو آپ دیکھ لیں، ذرا تجزیہ کر لیں، غور کریں، اپنا اس بارے میں سوچیں. یعنی جو انسان کی شخصیت کی تعمیر کے معاملات ہیں اس کے اعتبار سے عدل کیا ہے؟ یعنی عدل کا معاملہ جس چیز کا جو حق ہے وہ اسے دیا جائے. یعنی بنیادی تعریف کو آدمی اپنے سامنے رکھے، کیا کرنا چاہیے اسے. اب اس کو رکھتے ہوئے شخصیت کی تعمیر میں کن اخلاق کو ہونا چاہیے، کن کو نہیں ہونا چاہیے. ہم جانتے ہیں سچائی ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، ہر آدمی جانتا. لیکن انسان کیا ہے، اپنے آپ کو سب سے دور کرتا جاتا اور جھوٹ کا عادی بنتا چلا جاتا ہے. انسان کو کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، یعنی مضر صحت اشیاء کیا ہے انسان جانتا ہے. اپنی صحت برباد کرنا یہ عدل کے خلاف ظلم نہیں ہے. یعنی اپنی ذات کے ساتھ ظلم کر رہا آدمی، اس کے سونے کے اوقات، اس کے اٹھنے کے اوقات، اس کے معاملات، اس کے اخلاقیات، اس کی تمام چیزیں. اس اعتبار سے آدمی دیکھے کہاں کھڑا ہے، کس مقام پر کھڑا ہے. اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملات میں دیکھیے، والد کا کیا حق ہے، ان کو کیا ملنا چاہیے، بھائیوں کا کیا ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، شوہر کا بیوی سے کیا تعلق ہے، بیوی کا شوہر سے کیا تعلق ہے، بہن بھائیوں کے آپس کے معاملات کیا ہے. یعنی عدل کا وہ نظام جو اللہ نے دیا، جو انفرادی دائرے کے اندر بھی اس طرح آدمی کے ساتھ چلتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انسان کا اپنی ذات پر یہ حق ہے، انسان کا اپنی ذات پر یہ حق ہے کہ وہ اپنی ذات کو جہنم سے آزاد کرا کے جنت کا مستحق بنائے. اللہ رب العالمین نے جو بات کہی کہ ہر نفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے، کل نفس بما کسبت رہینا. یعنی جہنم کے اندر جو بات ہے اس اعتبار سے جو بات ہو رہی تھی کہ یہ اس نے اپنا پک رہن کرانا، یعنی اپنے آپ کو ان ذمہ داریوں سے آزاد کرانا ہے. وہ ذمہ داریاں پوری کر کے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے سپرد کی ہیں، اگر اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو جہنم سے آزاد ہو کر جنت کی طرف جائے گا. لیکن اگر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، جو حقوق عائد تھے وہ ادا نہیں کیے، جو فرائض تھے انہیں پورا نہیں کیا، ادھر کام نہیں کیا، تو ظاہر ہے کہ رحم تو ادا نہیں ہو سکا. پھر تو پکے رحم کا معاملہ نہیں ہوا. اور پھر یہ بڑا ظلم کیا انسان نے اپنی ذات کے ساتھ. آدمی سوچے وہ کر کیا رہا، یعنی خود اپنی ذات کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے. اسی اعتبار سے آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے گرد و پیش کے معاملات کو دیکھ سکتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے معاملات، اپنے پڑوسی کے معاملات، اپنے اقربا کے معاملات، معاشرے میں جو اس کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین نے یہ بات ہمیں بتائی، ہم حق کے علم بردار بن کر اٹھیں گے. ہم حق کے پرستار ہی نہیں بلکہ حق کے ذریعے قائم کرنے والے بن کر اٹھیں گے. اور وَأَمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ. اللہ ہم سے یہ بات کہتے ہیں. اب آدمی سوچے کہ وہ حق کا ساتھ دے رہا ہے، عدل کا ساتھ دے رہا ہے یا ظلم کا ساتھ دے رہا ہے. یہ وہ کام کیا کر رہا ہے، حق کا ساتھ دے رہا ہے، عدل کا ساتھ دے رہا ہے یا ظلم کا ساتھ دے رہا ہے. اس اعتبار سے اس کے سامنے بات رہنی چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو یہاں بھی اگر وہ حق کا ساتھ دے رہا ہے تو عدل کے مطابق معاملہ ہے، لیکن اس کے خلاف ہے تو پھر وہ ظلم کا ساتھ دینے والا خود بھی ظالم ہوتا ہے. ظلم کا ساتھ دینے والا خود بھی ظالم ہوتا ہے. اور وہ حدیث پھر سے دہرائیے، اپنے سامنے رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ضمن میں کیا ہے. ہم بعض معاملات میں کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے کیا کیا جائے، حالات کا تقاضا ہے، اس کے ساتھ بیٹھے، اس کی بات کر لی، اس کے ساتھ بیٹھے، اس کی بات کر لی، اور بس معاملات میں اس طرح کا ذہن بنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ظلم کے کسی موقع پر ایک شخص وہاں پر موجود ہے، یعنی جہاں ظلم ہے اس ظلم کے موقع پر موجود ہے لیکن اس ظلم پر راضی نہیں ہے. یعنی کوئی مجبوری ہے، کسی وجہ سے وہاں موجود ہے، کوئی ایسی مجبوری ہے لیکن اس ظلم پر راضی نہیں ہے، تو گویا کہ وہ وہاں موجود نہیں ہے. اور ایک ایسا شخص جو ظلم کے موقع پر موجود نہیں ہے لیکن اس ظلم پر راضی ہے تو گویا کہ وہ ظلم کے اندر شریک ہے. آج دیکھیں ظلم کی حمایت کا معاملہ ہے، یہ ظلم کی حمایت کا معاملہ ہے کہ ظالم تو کوئی اور ہوتا ہے اور لوگ ظلم کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، بالکل صحیح ہو رہا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اسی طریقے سے ہونا چاہیے تھا. بنی اسرائیل کا سب سے بڑا جرم یہی اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتے ہیں. یعنی جرم کرنے والے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں لیکن جرائم کا ساتھ دینے والے، اس کی تعریف کرنے والے، اس کی زندہ باد کرنے والے، اس کے لیے اس کا جھنڈا اٹھانے والے، وہ سب اسی دائرے کے اندر چلے جاتے ہیں. آدمی کا معاملہ تو اگر پھنس جائے تو ان کے موقع پر بھی حالات اس کے ایسا وہاں پہنچا دیں تب بھی وہ اس پر راضی نہیں ہے. جب موقع ملے گا اس کے خلاف آواز اٹھائے گا یا اس کے خلاف جو ہے جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہ کام کرے گا.
تو اس طرح سے کام کیا ہے؟ انسان کا معاملہ کہ عدل کا ساتھ دینا، عدل کا علم بردار بن کر اٹھنا، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بات رکھتے ہیں. تو اسلام کا